हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से और ठीक ठाक और फिट होंगे। जी, मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इस्लामिक वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक नीचे वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आज हम करने जा रहे हैं पीर अजमल रज़ा कादरी का फ़लस्तीन के हवाले से बयान है। पीर साहब का वो जो गज़ा है उसमें उन्होंने इसराइल ने काफ़ी जुल्म किया उनके साथ। और आइए देखते हैं और पीर साहब उसका क्या फरमाती है और वीडियो करते हैं स्टार्ट। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाक़या तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ाई थी और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने जो कि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाज़े कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूँ मैं कह लूँ, बात कर लूँ। अल्लाह अकबर। क्या एक दफ़ा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई। क्या बात है, माशाअल्लाह। हुजूर की ज़ियारत के लिए मक्का शरीफ गई। सुभान और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक दफ़ा देख लें तो वहाँ रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुसलमानों को पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे हैं, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे ज़िम्मे लग गया। क्या करें, उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है तो फिर तो तुम्हें हज़म कर लेना चाहिए ना। फिर तो लिबरल को भी हज़म होना चाहिए ना कि कायदे आज़म ने कहा है और उस नाजायज़ बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी न बख्शे। कहाँ गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाक़या हुआ, नाइंसाफ़ी हो गई जी, नाइंसाफ़ी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफ़ान उठते हैं, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? तो मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफ़ान क्यों नहीं उठा, टाक शो क्यों नहीं हुए, बहसें क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं, उन लिबरल लोगों का क्या करूं, उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं, उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त ज़ाया करते हैं। और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाज़ों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। क्या बात है। बीबी अर्ज़ करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहाँ तेल ही भिजवा दे, जिसमें हाज़री लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख़ास करके सफ़र करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबवी के लिए और तीसरा मस्जिद अक्सा की। एक बात बड़ी ज़रूरी है वो मैंने आपसे ज़रूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। ये कुरान है और सादा तर्जमा तफसीर की भी ज़रूरत नहीं। ये मुआहदे कर लें, मोहब्बत के वादे कर लें, ये तुमसे राज़ी नहीं होंगे। कब राज़ी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफ़ा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक़ था शुरू से।
اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے. یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں, خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے. یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے. میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا, مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیلتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی. وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتل, اسے پکڑتے تھے, دست درازی کرتے تھے, اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم. بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے. اتنا ظلم کیا تم نے, اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ. کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے, پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا, لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا, میں اپنی امتی کا قرض ادا کروں گا. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے. میں قرض دوں گا اپنے امتی کا. کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے, تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے, آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو, خدا سے ڈرو. اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا, حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا. وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے, بظاہر غریب تھے, بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا, وہ خالد بن ولید جیسے, وہ سعد بن ابی وقاص جیسے, بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا. اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا, یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا. فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے. واہ اقبال, تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے. کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے, میں نے سن لی ہیں. بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید, سعد بن ابی وقاص, یہ صحرا کے رہنے والے تھے, اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی. الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت. تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے, ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے. کہنے لگا نہ مایوس ہونا, نکل کے صحرا سے, جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, نکل کے صحرا سے. گرمی دیکھو اس شعر کی, ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے, وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے. سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا, وہ آئے گا میدان میں, نکلے گا. لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے, لیکن وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جب قیامت میں پردہ کھلے گا, قیامت میں پردہ کھلے گا. میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے, پھر بات دہراتا ہوں. ایک درویش شخص ہیں, وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا, پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی. طوائف کہتا ہے میں نے جبہ کبہ پہنا تھا, طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا, اللہ اللہ کیا کر, چھوڑ دے. تو اس نے نقاب آگے کر لیا. کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی, پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو. تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں, جو نظر آتی ہوں وہی کہلاتی ہوں. تو بتا, تو جو کہلاتا ہے وہ نظر, جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور. تو بھی دیکھ کہ تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے. کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں. اتنا بڑا دھوکہ, اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو. جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد, اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ. اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے, 2-3 سیٹیں مل گئیں, تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی. میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں. ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے,
اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا ہے، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے. لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کریں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ورنہ شر پھیلاتے ہیں لوگ. ایک صاحب میرے پاس آ گئے. اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آ گئے ملنے کے لیے. انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں. آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں. چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے. تو چلیں خیر، آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا. تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے. اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی تقریر، یہ آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے ہیں. یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے. جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں. تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائے جائیں کہیں اور جا کے. کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا موڈ آئے گا جس کے ساتھ آپ جائیں گے. اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا. پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا. اب کو ملتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی اوراں ویکھیا جے تہاڈی سیلفی لینی ہے. یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملمہ سازی، وہی بناوٹ. تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے مشکل ہو جاتا ہے. لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، جب قیامت میں راز کھلیں گے. سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا. عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا. یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی. ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا. ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا. ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا. آتے رہے. لوگ بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں. ہمارے ملک میں PhD کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں. لوگ آزمائش کا شکار ہیں. کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے. لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے. ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے. اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے. وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے. وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا. اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں. کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا، پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا. ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کرنی ہے. کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے سارے کہیں انشاءاللہ کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے. سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا. پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا. حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اونچا جھنڈا ہوگا قد سے. تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا. ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے گا، اور یہ جھنڈے لگیں گے
اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی پر یہ غدار نکلا. قوم نے اعتماد کیا امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا. یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے. آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں, آج تمہاری بڑوں بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے. قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا, غداری کا. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا, اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا, چیونٹیوں کی شکل, کیڑے مکوڑے بنا دے گا, اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں گے. وقت تھوڑا رہ گیا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے گا. فاش ہو جائے گی ہر چیز, کھل جائے گا سارا, آئینہ باہر آئے گا. تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے. کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں, کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے, تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں. اس سے زیادہ کوئی شے ختم ہو گئی بات. کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں. کیا کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے, کیا اس نے کر لیا, ختم ہو گئی بات. خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں, دھوکہ نہ دیں, ورنہ یہ راز جب کھلے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا, کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے, ناجائز ہے, تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے, نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی. وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا, وہ والا بھی تیرا, وہ والا بھی, وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے, اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی, لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی, تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا, یہاں وہ کہتا, وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں, راز فاش ہو, تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی. میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی, وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا, وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا, وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ, جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر, جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی, تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی, گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا, اور حدیث کے لفظ یہ ہیں, حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے, تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا, اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ, اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے, گھوڑے. اللہ اکبر. تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں, پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی, اس پر بھی ذرا غور فرمائے. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں, وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں, کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے, کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی, گدھے ہنہنا رہے ہوں گے. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا, اس کے منہ کو ڈسے گا, تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ, اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون, تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا, آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا, آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی.
राज सिर्फ बुरों के नहीं खुलेंगे, अच्छे लोगों के भी राज है। तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत अवैस करनी भी आएंगे जो सारी जिंदगी राज में रहे। तो मेरे नबी पाक फरमाते हैं उस शख्स ने मकान नहीं बनाया, घर नहीं बनाया, लेकिन जनाब अवैस करनी जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह 70,000 फरिश्तों का जुलूस उन्हें अता फरमाएगा। क्या बात है, बेशक अल्लाह उन्हें 70,000 फरिश्तों का जुलूस देगा, उस जुलूस में वो जन्नत में जाएंगे। इन लोगों को अल्लाह शाने देगा, फरमाया राज खुलेगा, राज। कयामत के दिन कुछ लोग उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकेंगे और अंबिया और उलमा उनको देखकर रश्क करेंगे। कौन है? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम फरमाएगा ये मेरे महबूब की उम्मत के वो नेक लोग हैं जिससे भी मोहब्बत करते थे अल्लाह की रजा के लिए करते थे, और जिससे भी इन्होंने जिंदगी में दुश्मनी रखी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अब ये अल्लाह की रजा वाला मामला कहाँ था? उनके सीने के अंदर। उसकी जजा उन्हें कयामत में मिलेगी। कुछ लोगों का राज खुलेगा, उन्हें बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। जी भी फिर आपको ये पीर अजमल रज़ा कादरी का माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से ये बयान अपने अंदाज से बयान कर रहे थे। माशाल्लाह आपको ये बयान कैसा लगा? और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ऐसे जो पीर अजमल रज़ा कादरी के ट्रेंडिंग बयान होते हैं उस पर मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आता रहता हूँ, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, और ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर किया करें कि उनको भी सुनने का मौका मिले क्या होता है। और बाकी अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीन भाइयों की गैबी मदद अता फरमाए, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो गैरत हैं और हम कुछ कर नहीं सकते, और हमारे अलावा ये है कि हम उनके लिए सिर्फ एक दुआ कर दिया करें। और आप सब कोशिश किया करें कि नमाज के बाद नमाज पढ़ा करें और फिर उनके लिए दुआ किया करें, दुआ लाजमी कर दिया करें। और जो इसराइली हैं उनको अल्लाह पाक नेस्तो नबूत फरमाए और उन्हें वासिल जन्नत फरमाए। वो अल्लाह पाक हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को गैबी मदद अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें अपने और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। और ऐसी और वीडियो मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।